اٹلی سے آئے 3 سگے بھائیوں کو چچا نے پاکستان پہنچتے ہی اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ شادی والے گھر میں صفے ماتم بچھ گیا جب تینوں بھائی اپنے چوتھے بھائی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ نہیں معلوم تھا کہ ان تینوں بھائیوں کو حسد کی وجہ سے مار دیا جائے گا۔ ان تینوں بھائیوں کو اس بات پر مار دیا جائے گا کہ یہ اتنے کامیاب کیوں ہو گئے۔ ان تینوں بھائیوں کو اس بات پر مار دیا جائے گا ان کے پاس اتنے بڑے گھر کیسے آ گئے، انہوں نے کیسے کاروبار بنا لیے، کس طرح بڑے بڑے محلات بنا لیے۔ چچا نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر یہ ساری کاروائی رچائی کیونکہ حسد تھا، بغض تھا کہ میرے بھتیجے کیسے اتنے کامیاب ہو گئے، میرے بیٹے کامیاب کیوں نہیں ہوئے۔ جناب عالی، ونڈو کی ایک سائڈ پر جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ تینوں بھائی ہیں۔ یہ تینوں بھائی ایک عرصے سے اٹلی میں موجود تھے۔ پہلے بڑا بھائی گیا، پھر اس نے دوسرے کو بلایا، پھر اس نے تیسرے کو بلایا، یہاں تک کہ چوتھا بھائی بھی اٹلی میں رہتا تھا۔ یہ چاروں مل کر اکٹھے آئے تھے واپس پاکستان۔ ایک کی شادی تھی اور کہا کہ ہم تینوں اکٹھے چلتے ہیں، ایک تو شادی انجوائے کر لیں گے، دوسرا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ وقت گزار لیں گے۔ ان چاروں بھائیوں کا باپ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور ماں اس وقت بستر مرگ پر ہے۔ جو چوتھا بھائی بچ گیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میرے جو 2 بڑے بھائی ہیں ان کی بیویاں ہیں، میری شادی تھی، میں کس کس کو سنبھالوں، اپنے بڑے بھائیوں کی بیویوں کو سنبھالوں، اپنی بوڑھی ماں کو سنبھالوں یا پھر اپنی ہونے والی بیوی کو سنبھالوں۔ اس وقت نوشہرہ کے گھر میں صفے ماتم ہے۔ 18 جولائی 2025 کو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ملزمان کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیے گئے جو پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جو بھائی بچ گیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تو دنیا اجڑ گئی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیداد کا تنازع تھا، ہم تو اتنا کماتے تھے، الحمدللہ نوشہرہ میں ہم چاروں بھائی اپنی کمائی سے ہر مہینے کئی کنال جگہ لے سکتے تھے۔ اللہ نے ہمیں اتنا رزق دیا ہوا تھا، ہم محنت کرتے تھے، ہم مشقت کرتے تھے۔ وہ چچا جو چچا کہنے کے لائق نہیں ہے اس نے ہماری دنیا اجاڑ دی، اس شخص نے ہمارے گھر میں صفے ماتم بچھا دیا۔ آخر اتنا حسد، اتنا بغض کوئی کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اپنے بھتیجوں سے۔ چچا اپنے بیٹوں سمیت کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار ہونے کے بعد جب اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، ان 3 افراد کو، پھر پولیس نے ان کا جسمانی ریمانڈ لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کامیاب ہونا کون سا جرم ہے؟ ان چاروں بھائیوں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد محنت مشقت کی، اپنا مقام بنایا، نوشہرہ میں زمینیں خریدی، جائیدادیں بنائی، لیکن آج سب کچھ تینوں بھائی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو اطلاعات مجھ تک پہنچی ہیں ان تینوں بھائیوں کے حوالے سے، جو مقامی صحافی بتا رہے ہیں کہ ہوا کچھ یوں، شادی کے بعد ان چاروں بھائیوں نے اپنے چچا اور چچا کے بیٹوں یعنی اپنے کزنوں کی گھر میں دعوت کی۔ جو دادا کا گھر تھا اس گھر میں سب خاندان کے لوگ اکٹھے ہوئے کیونکہ بھائیوں نے واپس چلے جانا تھا، اور ان بھائیوں کا یہی خیال ہوگا کہ اپنے چچا کو اکٹھا کرتے ہیں، چچا کے بیٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں، خاندان کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم سب کی دعوت کرتے ہیں۔ لیکن خاندان کے لوگوں کا سوچنا ہی ان کی موت کا سبب بن گیا۔ جب گھر چچا آیا اپنے بیٹوں کے ساتھ تو گھر داخل ہو کر اندھا دھند گولیاں چلا دیں۔ ان گولیوں کی وجہ سے تینوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان تینوں بھائیوں کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا جناب علی۔ ایک بھائی جس کا نام وقاص ہے، 26 سالہ ان کی عمر ہے، شفیع اللہ جن کی عمر 22 سال ہے، اور عباس خان جن کی عمر 25 سال ہے، اور جو ملزم ہے اس کا نام شیر اسلم ہے، اور جو دونوں بیٹے ہیں ان کے، ایک کا نام یاور اور دوسرے کا نام منتظر ہے، جنہوں نے گولیاں چلائی ان تینوں سگے بھائیوں پر۔ اب چوتھا بھائی، اس کے پاس لوگ آ رہے ہیں، خاندان کے لوگ آ رہے ہیں، محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ افسوس کا اظہار کرنے، فاتح خوانی کرنے، بقول اس کے میرے ظالم چچا نے چھوڑا ہی کیا ہے، میں 12 سال سے اٹلی میں تھا، محنت مشقت کر رہا تھا، اپنے بھائیوں کو بھی سیٹل کیا، لیکن یہ ظالم چچا جس سے ہماری کامیابی برداشت نہیں ہوئی۔ یہ معاشرہ وہ بن چکا ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ اگر کامیاب بھی ہیں تب بھی آپ کے 100 دشمن ہیں۔ آپ کامیاب نہیں ہیں تو لوگ آپ کو طنز کریں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے کہ تمہارے پاس ککھ نہیں ہے، تم کرتے کچھ نہیں ہو، اس نے گاڑیاں بنا لی ہیں، اس نے بنگلے بنا لی ہیں۔ یعنی آج کے اس معاشرے میں جینا اتنا مشکل ہو چکا ہے، عجیب سا گھٹن سا ماحول بن چکا ہے۔ آپ کامیاب ہیں تو تب بھی آپ کے لیے مشکلات ہیں، آپ کامیاب نہیں ہیں تو تب بھی آپ کے لیے مشکلات ہیں۔
کامیاب نہیں ہیں تو طنز ملیں گے، آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، اور اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا جو ان تینوں بھائیوں کے ساتھ کیا گیا۔ اٹلی میں رہتے تھے، رزق حلال کماتے تھے، نیشنلٹیاں حاصل کر چکے تھے، چھوٹی چھوٹی عمروں میں یہ اٹلی جا کر سیٹل ہو چکے تھے۔ آپ کچھ بھی کمائیں، آپ کچھ بھی بنائیں، کوشش کریں اس کو چھپا کر رکھیں، کیونکہ آج اگر آپ بتائیں گے کسی کو کہ میرے پاس گھر ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، تو یقین جانیے آپ 80% اپنے مخالفین پیدا کریں گے، آپ 80 سے 90% حاسدین پیدا کریں گے جو آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ دل میں بغض رکھیں گے، حسد رکھیں گے۔ آپ کی کامیابی سے وہ خوش تو نظر آ رہے ہوں گے، لیکن صرف بظاہر دکھنے میں، اندر سے وہ آپ کے لیے اپنے دل میں جس حد تک منافقت پال بیٹھتے ہیں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں بھائیوں کے درجات بلند کرے، اس ماں کو ہمت دے جو ماں بستر مرگ پر ہے۔ آخری بھائی جو بچ گیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میری ماں کو 12 گھنٹے آکسیجن لگتی ہے، میری ماں گردوں کی مریض ہے، میری ماں کو 12 گھنٹے تک مسلسل کوئی دیکھ بھال کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ آج میری دونوں بھابیاں تو گھر ہیں لیکن ان کو بیوہ کر دیا گیا، میں اگر واپس اٹلی چلا بھی جاتا ہوں تو پیچھے میرا گھر کون دیکھے گا، میرا خاندان کون دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو حسد سے بچا کر رکھے، ہم سب کو ہدایت دے کہ کسی کی کامیابی پر خوش ہوں، بجائے اس کے کہ آپ خود کامیاب ہونے کے سامنے والا شخص جو کامیاب ہو چکا ہے اس کو مارنے کا سوچیں۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔